حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو وہ اس قدر روئی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں، میرا خاوند مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے۔ پھر ایک بوڑھی عورت آئی اور کہا کہ اگر تو وہ سب کچھ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ جب عورت ہوئی تو وہ میرے پاس دو سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب زہر نہ ہو، خواہ معنوی کوئی سبب ہو جیسے خاص کلمات کا اثر یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات و شیاطین وغیرہ کا اثر۔ بس ان چیزوں کے اثر سے حضرات انبیاء کرام بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ جیسے زہر اسباب کا اثر ان پر زہر ہوتا ہے، اس میں ایمان کے قوی یا ضعیف ہونے کو دخل نہیں بلکہ اسباب کی تاثیر کا دخل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے اثر کا ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ روایت میں موجود ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیوی نے جادو کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگا تھا کہ آپ کسی کام کو کر چکے ہیں جبکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے حق کے تعالی سے دعا کی۔ اس پر سورۃ الناس، سورۃ الفلق نازل ہوئیں جن میں ایک کی 5 آیات اور ایک کی 6 آیتیں، مجموعہ 11 آیتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے سحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلی جن میں سحر کیا گیا تھا، اور اس میں ایک تانت کا ٹکڑا بھی نکلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام صورتیں پڑھنے لگے، ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ مزید تفصیل کے لیے روح المعانی اور ترمنصور اور شروحات میں حدیث میں موجود ہیں۔ ابن نمیر نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی زریق کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کام کرتے نہ تھے۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے وہ بتلا دیا جو میں نے اس سے پوچھا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ وہ دونوں فرشتے تھے۔ جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا، جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا اس نے سر کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ وہ بولا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ وہ بولا کہ لبید بن عاصم نے۔ پھر اس نے کہا کہ کس میں جادو کیا ہے؟ وہ بولا کہ کنگھی میں اور ان بالوں میں جو کنگھی سے جڑے اور نر کھجور کے گابھے کے ریشے میں۔ اس نے کہا کہ یہ کہاں رکھا ہے؟ وہ بولا کہ ذی اروان کے کنویں میں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کنویں پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا لال، اور وہاں کے کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیطان کے سر۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا، یعنی وہ بال وغیرہ نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو اللہ نے ٹھیک کر دیا ہے، اب مجھے لوگوں میں فساد بھڑکانا برا معلوم ہوا، بس میں نے حکم دیا اور وہ دفن کر دیا۔ جادو کے متعلق امام حاکم نے
اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور واقعہ روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دو متا جندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واقعہ کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس دو سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئے اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں دو آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حالت حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا اور اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں نے ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ پس میں نے دیکھا میرے اندر سے لوہے کی گلو بند والا ایک گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا واپس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں یعنی گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ تو پودا نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پیس کر آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس معاملے پر کیا کہیں جس کا مکمل علم نہ ہو؟ اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا۔
امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث میں نقل کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تو اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی موطا میں یہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئی اور چارپائی پر پڑ گئی تھی۔ ایک آدمی آپ کے پڑوس میں آیا، اس نے کہا ام المومنین حضرت عائشہ پر جادو کیا گیا ہے اور جادو بھی اہل عقد کا ہوا ہے۔ ام المومنین نے پوچھا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے اور اس وقت وہ آپ کے پڑوس میں کہیں موجود ہے۔ اس وقت اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے جس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قریب کے گھروں میں ان کی علامات والی عورت کا پتہ چلایا تو آپ کی لونڈی ایک گھر میں ایک بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا تھا۔ جب اسے بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے ام المومنین پر ہلاکت کا جادو کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، پھر بھی تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس لونڈی کو کہتی ہے جس کے مالک نے اسے اپنی زندگی کے بعد آزاد کر دیا تو اس نے کہا کہ آپ نے آزاد تو نہیں کیا تھا، صرف مدبر ہی بنایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مدبرہ ہونے کے ناطے میری آزادی آپ کی وفات سے مشروط تھی، تو میں نے چاہا کہ میں جلدی سے جلدی آزاد ہو جاؤں اور میری آزادی کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات و فضائل میں کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی، جس کا ثبوت بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ پھر سوال کیا گیا مردوں میں کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا حضرت عائشہ کے والد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ بھی خصوصیات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، ان کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت تاخیر نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہوئے انہیں اختیار دیتے ہوئے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ اپنے والدین سے مشورہ لے لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ میں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دارالآخرت چاہتی ہوں۔ تو باقی ازواج مطہرات نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اہل افق کے بہتان سے بری کر کے ان کی برات وحی نازل فرما دی جو مسلمانوں کے گھروں اور ان کی نمازوں میں قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز عورتوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا اور یہ بتایا کہ ان کے بارے میں جو بہتان لگایا ان میں ان کی بہتری تھی، نہ کہ کوئی شر اور عیب، اور نہ ہی ان سے ان کی شان میں کوئی کمی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی شان و منزلت میں اضافہ فرمایا اور ان کی قدر و منزلت اونچی فرمائی، اور آسمان و زمین میں بسنے والوں پر اس کی بنا پر کتنی فضیلت و منقبت حاصل ہوئی اور اچھا ذکر باقی رہا۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی ایک مسئلے میں اشکال پیدا ہو تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے تو وہ حل ہو جاتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ان کی باری والے دن ان کی گود میں وفات پائی اور ان کے گھر میں دفن ہوئے۔ شادی سے